بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں امین راجہ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امین راجہ خدمت ولاگز. ناظرین, میرے ساتھ اس وقت ایک ایسی بی بی بیٹھی ہیں جو کہ بیوہ ہیں, جن کا دکھ صرف یہ خود ہی سمجھ سکتی ہیں یا ایسے لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس کرب سے گزرے ہوں, جن کا جوانی میں شوہر فوت ہو جائے, جن کے بچے ہوں, جن کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہو, اور پریشانیاں اور ٹینشنیں اتنی ہوں کہ ٹینشنوں کی وجہ سے بندہ اور بیمار ہو جاتا ہے. ابھی کہ میرے پاس بیٹھی ہیں, انہوں نے مجھے کال کی تھی کہ میں ہمارا اسی چینل سے امین راجہ خدمت ولاگز, جس کا نام پہلے SMD ٹرسٹ تھا ہمارا, اسی چینل سے نمبر لے کے انہوں نے مجھے کال کی کہ میں ہیلپ چاہتی ہوں, میرے حالات بہت خراب ہیں. حالات یہ خراب ہیں کہ شوہر فوت ہو چکا ہے, چھوٹی سی ایک بچی ہے, تو کسی کے گھر میں رہ رہی ہیں. یہ ساری بات ابھی ہم انہی کے منہ سے سنیں گے. تو میں نے کہا میں آپ کے گھر پہ آتا ہوں, کیونکہ اس طرح کی ہیلپنگ سٹوریاں ہم گھر میں جا کے کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, میرے گھر میں آپ نہیں آ سکتے ہیں, کیونکہ سفید پوشی کا معاملہ ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ, یہ تو کبھی کسی نے نہیں پوچھا ہے, رشتہ داروں نے, بہن بھائیوں نے, کہ بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, لیکن جب کوئی ہیلپ کے لیے آئے گا یا مطلب کوئی پروگرام کرنے کے لیے آئے گا تو پھر بہت سارے ان کے اوپر ادرس کیمرے لگ جائیں گے, بھی کیا کیا, کیا دے کے گیا, کیا کھایا, مطلب یہ کون لوگ تھے. تو کہتی میں گھر سے باہر آ جاؤں گی. تو میں نے ان کو پھر اسٹوڈیو بلا لیا اپنے, یہ اس وقت میرے اسٹوڈیو میں بیٹھی ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں ان کے حالات زندگی, اور کوشش کریں گے کہ دوسرے یوٹیوبرز کی طرح صرف گھر میں جا کے صرف جھوٹی تسلیاں دے کے نہ آئیں. کوشش کریں گے اپنے تئیں کچھ نہ کچھ ہم ان کی خدمت کریں گے, جو ہمارے چینل کا شروع سے وتیرہ ہے کہ ہم نے جب بھی اس چینل پہ کوئی بھی کسی کے پاس بھی گئے تو کچھ نہ کچھ ہیلپ کر کے آئیں. اور انشاءاللہ آپ دوستوں سے بھی ریکویسٹ کریں گے ان کی ہیلپ کے لیے. فی الحال پہلے ان سے ان کے حالات زندگی جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا جی؟ سائرہ علی. سائرہ علی. اچھا سائرہ علی آپ کے میرے والد کا نام. اچھا آپ کے والد کا نام ہے, میں سمجھا شاید آپ کے شوہر کا نام ہے, جو مطلب شوہر کا کیا نام تھا آپ کا؟ عامر شہزاد. عامر شہزاد. اچھا کتنی دیر ہوئی آپ کے شوہر کو فوت ہوئے؟ 1.5 سال ہو گیا. 1.5 سال ہو گیا جی. تو 1.5 سال میں مطلب یہ آپ نے بتایا کہ آپ کو مطلب شوگر بھی ہے, گینٹھیا بھی ہو گیا ہے, اس کے علاوہ یورک ایسڈ اور بہت سارے معاملات ہیں. یہ بعد میں ہوئیں کہ اس وقت بھی تھے یہ سارے معاملات؟ نہیں, یہ بعد میں ہی ہوئے ہیں سب, ٹینشنوں کی وجہ سے. جی ٹینشنس کی وجہ سے. کیونکہ پریشانی اتنی ہے, آپ کو پتہ کہ شوگر کی جو ماں ہے وہ پریشانی ہے, اور پریشانی اتنی زیادہ ہے کہ شوگر ہوگی, شوگر کے بعد گینٹھیا, گینٹھیا کے بعد یورک ایسڈ, یعنی کہ ساری یہ آپس میں بیماریاں ایک چین ہے یہ ساری جو کہ شروع ہو چکی ہے. تو کوئی جاب شاب آپ نہیں کر سکتی؟ نہیں, جاب نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے یہ گینٹھیا اس کی وجہ سے بہت تکلیف رہتی ہے, چلا پھرا نہیں جاتا, اٹھا نہیں جاتا, تو جاب نہیں کر سکتی. اچھا, چلا پھرا نہیں جاتا, اٹھا بھی نہیں جاتا ہے. اچھا سائرہ, بچے کتنے ہیں آپ کے؟ میری ایک بیٹی ہے. ایک بیٹی ہے جی. تو اسکول وغیرہ پڑھ رہی ہے بچی؟ نہیں, بچی اسکول نہیں جا رہی ہے. وجہ ظاہر سی بات ہے, اتنی نہیں ہے, امکان نہیں ہے, اتنے افورڈ نہیں کر پا رہی میں. لیکن ناظرین, ایک بندے کے لیے نا ایک بہت کرب کا مقام ہوتا ہے جب وہ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں پا رہا ہوتا, اور ایک ایسا بندہ یا بندی جو کہ مطلب سفید پوش ہو, ایسا نہیں کہ بچہ اسکول نہیں جا پاتا ہے, تو یہ بڑا دکھ کا مقام ہوتا ہے. اور جب بندہ یعنی کہ اپنے فنانشلی حالات کی وجہ سے, ایک تو بچہ نہیں پڑھنا چاہ رہا یا بچہ بھاگ جاتا اسکول سے, ایک اور بات ہے جب بچہ بھی پڑھنا چاہ رہا ہے لیکن صرف مسئلہ کیا ہے کہ آپ کے گھر کے حالات اجازت نہیں دے رہے ہیں, اور پھر وہ بچہ بھی یتیم ہو اور اس کو کوئی سنبھالے, کوئی اس کے سر پہ پیار نہ دے, تو بڑی تکلیف کا مقام ہوتا ہے. اچھا سائرہ, مطلب آپ کا شوہر فوت ہو گیا تو کسی اپنے بہن بھائی نے آپ کے یا ان کے کسی بہن بھائی نے کوئی آپ کی سپورٹ نہیں کی ہے؟ ان کے بہن بھائی نے سپورٹ نہیں کی, میں تو اپنی والدہ کی طرف رہ رہی ہوں. جی, کیونکہ میرا ایک ہی بھائی ہے کمانے والا, تو ان کے پاس رہ رہی ہوں میں. بھائی کے گھر میں رہ رہی ہیں آپ؟ جی. تو بھائی کا گھر اپنا ہے؟ نہیں, رینٹ پہ گھر ہے ہمارا بھی. ان کا گھر بھی کرائے پہ ہی ہے؟ جی. تو شوہر کی طرف سے کوئی جائیداد, کوئی پراپرٹی وغیرہ نہیں, کچھ بھی نہیں تھا. کچھ بھی نہیں؟ نہیں, وہ بھی کرائے پہ رہتے تھے؟ جی, ہم رینٹ پہ ہی رہتے تھے. تو کیا نام لیتے ہیں, کام کیا کرتے تھے آپ کے شوہر؟ وہ یہ ریت سیمنٹ کا کام کرتے تھے کسی کی شاپ پہ. یعنی کہ کسی کی بلڈنگ مٹیریل کی شاپ تھی, ریت سیمنٹ بجری وغیرہ, وہاں پہ کام کرتے تھے. اچھا, اب بھی کیا نام لیتے ہیں, ہوتا ہے نا جب کوئی لڑکی جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کے دیور جیٹھ وغیرہ کوئی مطلب کوئی نکاح کے لیے راضی ہو جاتا ہے, یا مطلب اس کو کم از کم کفالت کی ذمہ داری لے لیتے ہیں, تو کسی نے کوئی ایسا نہیں؟ نہیں, میرے جیٹھ ہیں سب, ماشاءاللہ سے 6 جیٹھ ہیں, سبھی بڑے ہیں. میرے ہسبینڈ سب سے چھوٹے تھے, تو ان کے بچے بھی ماشاءاللہ سے بڑے بڑے ہیں, میرے جتنے تو ان کے بچے ہی ہیں. اچھا. تو اس لیے ایسا کوئی سین نہیں تھا. نکاح تو نہیں ہو سکا, تو کسی نے مطلب سب اپنے اپنے گھر میں مصروف ہے, کسی نے آپ کی طرف دھیان نہیں کیا کہ اس کو بھی خرچہ چاہیے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, پوچھا ہی نہیں کبھی انہوں نے کہ کچھ بچی کے لیے چلو کر دے, بھتیجی کے لیے کریں, میرے لیے تو نہ کرے, بھتیجی کے لیے کریں. کبھی انہوں نے کچھ نہیں پوچھا, کسی نے کال کر کے بھی نہیں پوچھا کہ آپ کس حالات میں ہوں, کس میں نہیں ہوں. اچھا جی. اب بھی آپ اپنی والدہ کے گھر میں رہ رہی ہیں, وہاں پہ آپ کمفرٹیبل ہیں؟
جی ماں باپ کے گھر تو انسان رہتا ہی ہے، بس یہ فائنینشلی حالات کی وجہ سے تھوڑی سی ہوں تنگ ہوں، کیونکہ میری میڈیسن بھی آنی ہوتی ہیں تو وہ بھی مس ہو جاتی ہیں، نہیں لے پاتی میں. تو ایک ہی بھائی ہے کمانے والا. یعنی کہ ماں باپ کے بھائی جب اپنی بہنوں کی شادی کرتے ہیں نا ناظرین، تو وہ اسی آس پہ کرتے ہیں کہ چلو یہ اب اپنے گھر والی ہوگی، اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. لیکن جب وہ بہن خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے واپس آ جاتی ہے، بلکہ ایک اور ساتھ میں کسی بچے کو ساتھ لے کے، تو یہ اور بڑا کرب کا مقام ہوتا ہے. ایک ہی بھائی کمانے والا ہے اور مکان بھی کرایہ کا ہے، تو اس گھر میں رہنا بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ جب بندہ ان سے پوچھتا ہے کہ میری دوائی کے لیے کچھ پیسے دے دیں یا ان کے گھر. آج کے دور میں جب آپ دیکھیں کہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں کہاں تک پہنچی ہوئی ہیں، تو میرے تو خیال ہے کہ اس طرح کسی کے اوپر بوجھ بننا، کسی کے گھر سے کھانا کھانا بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے بندہ کھانا بھی چاہے تو کھانا غیرت مند بندہ جو ہے اس کا باہر کو آتا ہے کہ میں کیسے کروں. لیکن پریشانی یہ ہے کہ ابھی کوئی اور سنبھالنے والا ہے بھی نہیں، اور جو مطلب بھائی ہے وہ سنبھال تو نہیں جتنا سنبھالیں، لیکن وہ بھی دوائیوں کے پیسے ہیں، بچی اسکول نہیں جا پا رہی ہے یا اپنا مطلب. اچھا سارا کو آپ جو ہمارے دوست ہمارے بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ بہت سارے لوگ اس وقت ایسے لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ جو مطلب آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اچھا ان میں سے کوئی ایسا کوئی دوست جو کوئی آپ سے کچھ کہے کہ میں ان سے شادی کر لیتا ہوں، تو آپ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں گی؟ بات ہے شوگر ہے، گینٹھی ہے، تو مجھ سے کون شادی کرے گا؟ یعنی کہ اگر کسی کا ذہن ہو بھی تو وہ پریشان ہو جائے گا کہ میں اس کو کہاں اٹھا کے دوائیں لیتا پھروں گا اس کی. لیکن یہ ایسی بیماریاں نہیں ہیں کہ مطلب جس کا علاج نہ ہو، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں. شوگر کنٹرول ہو جاتی ہوتی ہے، شوگر کنٹرول ان کی ہو جائے. شوگر کیوں ہے؟ پریشانی کی وجہ سے. شوگر کنٹرول ہو جائے تو یہ جو یورک ایسڈ ہے یا جو گینٹھیاں ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے. یہ کوئی ایسی بیماری جن کا علاج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا صاحب حیثیت آدمی کہ جو ان کی بچی کو باپ کا پیار دے سکے، ایک یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرے، محبت کا شفقت والا ہاتھ رکھنا چاہے، ایک بیوہ کو سنبھالنا چاہے، تو یہ شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہے. اور اگر کوئی ویسے ان کی ہیلپ کرنا چاہے، کوئی منتھلی لگانا چاہے، بچی کے اسکول کا کوئی خرچہ اٹھانا چاہے، تو یہ نمبر جو ہمارا اسکرین پہ چل رہا ہے، یہ نمبر اسی لیے ہے جو ہمارا خدمت کا جو ہمارا یہ ادارہ ہے امین راجہ خدمت ولاگز، پہلے اس کا نام SMD ٹرسٹ ہوا کرتا تھا. تو یہ نمبر سے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ان کی طرف کوئی بھی چیز آپ بھیجیں گے مجھے کال کر کے، میں انشاءاللہ پوری حفاظت کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ ان تک پہنچاؤں گا بھی، اور اس کی ویڈیو پروف کے طور پر آپ کو بھی بھیجوں گا کہ یہ مس سائرہ کو آپ کی بھیجی ہوئی چیز پہنچ چکی ہے. پاکستان یا پاکستان سے باہر کوئی بھی دوست اگر ان کو ہیلپ کرنا چاہے، اگر رمضان شریف بھی شروع ہو چکا ہے، بھائی کے گھر میں رہنا ہے. ابھی پاکستان میں وتیرہ یہ ہے کہ میں رمضان شریف میں دوسرے ملکوں میں جس طرح چیزوں کی قیمتیں کم کی جاتی ہیں، پاکستان میں چیزوں کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں. تو یہاں پہ ابھی اور خرچے بڑھنے ہیں، بھائی کے گھر میں رہنا ہے، روزے بھی رکھنے ہیں. کوئی دوست رمضان شریف میں کوئی ان کی ہیلپ کرنا چاہے، کوئی بچی کے لیے کپڑا بھیجنا چاہے، کپڑے وغیرہ، یا ان کے لیے کوئی روزوں کا سامان بھیجنا چاہے، تو یہ نمبر ہمارا جو اسکرین پہ چل رہا ہے، آپ اس پہ کال کر کے تو اپنی ہر چیز بھجوا سکتے ہیں. اور باقی جو بات ہم نے شادی کی ہے، تو ابھی ان کی ایج، آپ کی ایج میں رکھا کتنی ہے؟ 34 سال. 34 سال وہ کہہ رہی ہیں. 34 سال کی ہیں. پریشانیوں کی وجہ سے یہ بیماریاں آئی ہیں. اگر کوئی ان کا سہارا بن جائے گا، ان کی زندگی سے پریشانیاں ختم کر دے گا، تو وہ جنت کا حقدار بھی ٹھہرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ساتھ میں ان کی بیماریاں آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گی جیسے ہی ان کی یہ فنانشلی یہ جو پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. تو میں آپ کو پھر سے ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے قرض ہنس نہ دو. ابھی رمضان شریف جیسے شروع ہونے والا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور میں ٹرکوں کے اوپر بھر بھر کے نا فقیر آتے ہیں مانگنے والے، جو کہ پیشہ ور لوگ ہیں. یہ سرائکی علاقے سے یا اور علاقوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں، اور ان کے گیٹ اپ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کا کام ہی یہی ہے، مانگنا ہے. ایسے لوگوں کی ہیلپ کرنا کے بارے میں اللہ نے حکم نہیں دیا ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کسی بیوہ کو، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، کسی بیوہ کا آسرا بننا، یہ حکم ہے. تو کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو آپ کا رمضان شریف میں صدقہ خیرات کا کو فطرانہ ہوگا، آپ میرے نمبر پہ کال کیجئے اور میں انشاءاللہ آپ کی بھیجے تمام عطیات ان تک باحفاظت پہنچاؤں. اور یقین کریں کہ وہ قرض ہے جو ہم اللہ کی ذات کو دیں گے. اللہ خود کہتا ہے کہ مجھے اپنا مقروض کر لو، میں تمہیں اس کو پروفٹ کے ساتھ لڑاؤں گا. اور یہ وہ آپ کے دیے ہوئے احتیاط ہوں گے جو جسے مال کم نہیں ہوتا ہے، مال کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو ہم اپنا جو ہمارا ایک چینل کا وتیرہ ہے کہ جن کی بھی ہم سٹوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی دکھ بھری اس طرح کی کوئی بہن، کوئی بیوہ یا کوئی، تو ہم ان کی کچھ نہ کچھ خدمت کرتے ہیں. ہم کریں گے انشاءاللہ. اس وقت تو ہمارے اسٹوڈیو میں آپ بھی دوست کال کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور ہمارے پاس بے شمار فیملیز ایسی ہیں جن کو ہم ماہوار بھی، ماہانہ بھی لگایا ہوا ہے ہم نے. بہت سارے گھروں کا 5-5 ہزار روپیہ، بہت سارے بزرگوں کی ہم نے دوائیاں بھی لگائی ہوئی ہیں جن کو ہم پرماننٹ دوائی دیتے ہیں. ان کے ساتھ بھی ہم کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ، لیکن ہمیں آپ جیسے دوستوں کا تعاون لازمی چاہیے. ابھی سائرہ کے میں جو تھوڑی سی خدمت کرنا چاہوں.
سہرا یہ تھوڑا سا رکھیں آپ، یہ ہمارے چینل کی طرف سے امین راجہ خدمت ولاگ کی طرف سے. باقی کوئی بھی دوست کوئی بھی بھائی اگر مجھ سے رابطہ کرے گا آپ کے لیے تو میں آپ کو پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کو پہنچا دوں گا. بہت شکریہ جی، دیکھتے رہیے میرے چینل کو اور ہیلپ کیا کریں کیونکہ اللہ دیتوں کو دیتا ہے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.